السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ انڈیا مستقل پاکستان کو ملائن کر رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیج پہ، اور مستقل ہمیں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کہہ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ تھوڑا سا میں آج رپورٹ بنا رہی ہوں۔ جو انڈین ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہے جے شنکر، وہ تو جس بھی چینل پہ جاتے ہیں، جہاں پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں جاتے ہیں، تو وہ اس بات کو کہنے سے بالکل نہیں رہتے کہ پاکستان جو ہے کوئی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ ایون انہوں نے اس کو این ایکسپورٹر آف ٹیررزم بھی کہا ہے۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جب یو ایس افغانستان کے اندر داخل ہو گیا تھا، تب سے انڈیا جو ہے وہ پرو سوویت سے ہٹ کر کے پرو کیپٹلسٹ پرو یو ایس کنٹری بن گیا تھا، اور ان کی تب سے یو ایس کے ساتھ جو ہے الائنس ہے، اسٹریٹجک الائنس ہے، اور جتنی بھی جنگیں یو ایس نے کی ہیں اس کے بعد وار آن ٹیرر کے نام پہ، ان سب میں انڈیا نے اس کو بیک کیا ہے، اس کا ساتھی بنا رہا ہے۔ سو یہ انڈین جو اور اسپیشلی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جتنی بھی ہائی رینکنگ ان کی ڈیلیگیٹس کی میٹنگ ہوتی ہیں، ایون مودی اور ٹرمپ کے بیچ میں ہوئی، اور جیسے بھی، اور ان سب کے اینڈ پر جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹس جاری کی جاتی ہیں، ان میں اسپیشلی وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ جی پاکستان اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور وہ ایکسپورٹر آف ٹیررزم ہے، اور دس دیٹ کی کہنے سے وہ کبھی بھی نہیں رہتے۔ تو جے شنکر نے اب یہ کیا ریسنٹلی بات کی ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک سینٹینس سنانا چاہ رہی ہوں۔ which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. So this is what he is constantly saying. اور یہ جو اٹیک آن ہوٹلس کی بات ہے، یہ وہی بامبے اٹیکس کی بات ہو رہی ہے جو کہ انہوں نے ڈے 1 سے، جب بامبے اٹیک ہوا تھا تو اس کو فرسٹ ڈے سے انہوں نے کہا کہ یہ جی پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، اور اجمل قصاب جو ہے جس کو انہوں نے اس جگہ سے پکڑا تھا، انہوں نے بولا کہ یہ پاکستانی ہے، اور مطلب فل پریشر انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈالے رکھا۔ تو اسی سلسلے میں نے بہت سارے آرٹیکلز اور انالیسز لکھے، یہ میری ویب سائٹ پہ بھی کچھ موجود ہیں، جس میں نے یہ انالائز کیا، اور صرف میں نے نہیں بلکہ ڈفرینٹ انالسٹ جو پاکستان میں ہیں وہ کہتے رہے کہ یہ جو قصاب کا قصہ ہے، اس میں کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بیس لیس ٹائپ کا یہ ایک ایلیگیشن ہے۔ فار انسٹنس یہاں پہ میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے کمیشن بنایا گیا تھا، جو انڈیا گیا تھا، کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو بھی انکوائری کر رہے تھے اس میں وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ یہ والے بندے ہمیں دیں، یہ والی چیزیں ہمیں لا کے دیں، تو ظاہر ہے پاکستان واز اے پارٹی ٹو دیٹ انکوائری۔ تو کمیشن جو پاکستان کی طرف سے گیا وہ جب انڈیا پہنچا تو ان کو نہ ہی انہوں نے قصاب سے ملنے دیا، نہ ہی جو دیگر وٹنس اس سارے معاملات کے تھے کسی سے بھی ان کو نہیں ملنے دیا۔ ایون جو میجسٹریٹ تھا جس نے قصاب کا انٹرویو لیا ہوا تھا، اس سے بھی ان کو نہیں ملنے دیا، نہ ہی ان ڈاکٹر سے ملنے دیا جنہوں نے وہاں پہ اٹاپسیز وغیرہ کی تھیں۔ سو دا تھنگ از کہ جب آپ ایک انکوائری میں دوسری پارٹی کو کوئی مواد ہی نہیں دیتے، کوئی اسپیس ہی نہیں دیتے، تو کیسے آپ سمجھ رہے ہو یا کہہ رہے ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی سچائی کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ سو دس از دا تھنگ۔ اسی طرح سے یہ ایک اور آرٹیکل میں نے جو لکھا اس پہ بھی میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ اٹ واز لائک from the beginning we saw weak interrogation of prime suspects being interrogated by staff that couldn't speak Urdu but only Marathi۔ یعنی یہ ان کے نیوز پیپرز میں یہ چیزیں آئی تھیں کہ جس تھانے دار نے اس پرائمری طور پر یہ قصاب کے ساتھ جو بھی ہے وہ انٹرویو وغیرہ اس کی جو بھی وہ انٹروگیشن کی تھی، وہ بندہ مراٹھی سپیکنگ تھا، وہ اردو نہیں بول سکتا تھا، اور قصاب اگر وہ آیا ہے پاکستان سے تو ڈیفینیٹلی وہ مراٹھی تو نہیں بول سکتا تھا، لیکن تھوڑی بہت وہ اردو تو ضرور بولتا ہوگا۔ تو دس واز ہیپننگ، اتنی ویک اور اتنی یعنی کہ ارسپانسبل قسم کی وہاں پہ انٹروگیشن ہوئی۔ پاکستان جیل 7 possible suspects of ممبئی
attacks at the behest of Indian government and started the trial, but ultimate evidence and witness of the crime that lay on the other side in India of the border were denied access to Pakistan, rendering the case unsolvable. So اس طرح کا behavior تھا ان کا کہ وہ صرف الزام تراشی تو وہ بہت زیادہ کر رہے تھے مگر وہ بالکل بھی اس طرف کو نہیں آ رہے تھے کہ بھی ایویڈنس شیئر کیا جائے اور مقدمے کو پراپر طریقے سے آگے لے کے جایا جائے. ایسا وہ نہیں کر رہے تھے. یہ ایک اور میرا آرٹیکل ہے, اس میں میں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جو ٹرائل جج صاحب نے جو آخری اس کے اوپر قصاب کے اوپر وہ لگایا تھا, لائک ورڈکٹ لگایا تھا, اس میں انہوں نے یہ بولا کہ the court held Kassab, 23 years old, individually responsible for 7 murders and together with his accomplice Abu Musa responsible for 66 other killings. Like انہوں نے اس because کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا ایسا تو وہ انہوں نے قصاب کو انڈیویجولی رسپانسبل بولا. انہوں نے کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام نہیں لیا, انہوں نے کسی پاکستانی گورنمنٹ کا نام نہیں لیا, بلکہ وہ بالکل اس بات پہ تھے کہ قصاب جو بھی تھا اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر یہ کام کیا. اب یہ قصاب پھر انڈین سٹیزن بھی ہو سکتا تھا بیکاز اس مقدمے کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کا کوئی نام نہیں لیا. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ایک اور بھی چیز ہوئی تھی کہ ہمت کرکرے جو ہے وہ ایک انڈین پولیس آفیسر تھا, بہت ہی مطلب کمپیٹنٹ آفیسر تھا. وہ اس وقت 3 لائک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وہ انکوائری کر رہا تھا جو نندیت بامبس بلاسٹ ہوئے, میلیگون بام بلاسٹ اور اس کے علاوہ سمجھوتا ایکسپریس والا جو انسیڈنٹ, ان تینوں کی وہ شخص جو ہے انکوائری کر رہا تھا اور وہ بڑا اس کا لائک یہ چیز وہ چل رہی تھی. تو بیکاز ان سب ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انڈین ایلیمنٹس خود کے ان کے پیچھے ان کی کارروائی موجود تھی, تو لہٰذا گورنمنٹ یا پولیٹیشنز نہیں چاہتے تھے کہ احمد اس قسم کی کوئی انکوائری کرے. تو لہٰذا اس پورے انسیڈنٹ میں ممبئی اٹیکس کے اندر ہمت کرارے کو ٹارگٹ کل کر کے اس کو مار دیا گیا. سو دس از دا تھنگ اباؤٹ دا انڈین, بیکاز اس سے بالکل یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جو ممبئی اٹیکس تھے وہ ایک فالس فلیگ ہو سکتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی یہ بات کہنے کے لیے بھی ہمیں بہت ساری ایویڈنس, مزید ایویڈنس چاہیے, لیکن کیونکہ پاکستان کے خلاف ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں تھا اور یہ صرف ایک نیریٹو بلڈنگ اور ایک فالس فلیگ کے طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یو ایس ان کا جو گرو ہے وہ فالس فلیگ اس نے 9/11 کے کیا, اس طرح سے یہ ممبئی اٹیک بھی ایک فالس فلیگ ہو سکتا ہے. اور اس کو لے کر کے پاکستان کو ملائن کرنا مستقل یہ مطلب اٹ از ناٹ اینی ٹروتھ بیہائنڈ اٹ ایکسیپٹ یہ کہ یہ گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ ایک اینمی پروٹیکٹ کرنا ہے, ایک ٹیررسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہمیشہ ایسی ایٹماسفیئر بنا کے رکھنی ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی ریپروچمنٹ نہ ہو, بلکہ ہمیشہ ہم لوگ کنفرنٹیشن کے اوپر ہیں. اور اسپیشلی یہ مودی گورنمنٹ یو نو کہ ایک ایکسٹریمسٹ ریلیجس فنیٹک گورنمنٹ ہے, تو ان لوگوں کا تو بالکل یہی کام ہے. اور جے شنکر جو ہے وہ بالکل ان کی پالیسی کے اوپر پورا اتر رہا ہے. تو دس از اے تھنگ وی شوڈ کیپ این آئی آن دس. تھینک یو.